ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے. کسی سے پوچھے یا چھوڑے کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے اکنامکس کے, ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں. میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں, کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشنز, اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی, کیسے, میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں, ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا, ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں, تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے, جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے, اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ایک ہے نعمتوں کا راستہ, وہ بالکل مختلف ہے. ایک ہے تباہی کا راستہ, اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے, ایکس آرمی چیف نے باتیں کی, سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا, جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے. لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ آخری رات جس دن میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی, وہ کون تھا, تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا. لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا, پھر اس نے فارن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا, امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے, اور فارن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی, بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ, پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ. آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں, یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے, جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا, سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, سارے فیصلے اس کے. گورنمنٹ تب تک ٹھیک, یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے, جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے, جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں, سوائے شہباز شریف کے 2 ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا, اور ٹی ٹی کا 8 ارب, جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے. لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا, تو احتساب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے اس میں تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے. سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی, تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے.